اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو The well was near our house. People from far and near came there to fill the vessels. ہمارا جو جو ویل تھا, جو کنواں تھا, وہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا. تو دور سے اور نزدیک سے جو لوگ آتے تھے وہ ہمارے گھر کے سامنے سے جاتے تھے اور اپنے جو برتن وغیرہ وہ بھر دیتے تھے پانی سے. Before going to the well, the two women came to our house and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet to my mother. اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں جاتے, اس سے پہلے وہ ہمارے گھر آئے ہیں, اور جو نئی مدر ان لا میڈ دا ڈاٹر ان لو ٹچ دا فیلڈ, جو یہ نئی دلہن ہے یہ میری ماں کے قدموں کے نیچے انہوں نے اس کو فیٹ کو ٹچ کیا ہے. یعنی کچھ سلام, کچھ ایک ہندو مذہب میں یہ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ اس کے فیٹ کو ٹچ کرتے ہیں, پاؤں کو چھوتے ہیں. انہوں نے ان کے پاؤں کو چھوا ہے. مائی آنٹ اینڈ مائی سسٹر ان لا آل دا 3 لیڈیز آف آور ہاؤس بلیسڈ ہر. ہمارے گھر کی تینوں جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کے دعائیں دی. مے یو اینڈ یور ہسبینڈ لیو ٹو اے رائپ اولڈ ایج. خدا کرے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی عمر لمبی ہو. بٹ آفٹر دے لیفٹ دا ریزڈ another ripple in our house. But after they left the raised another ripple in our house. مر جو ہی وہ یہاں سے نکلے گا تو ایک دوسرا وہ بال ہمارے گھر میں پیدا ہوا. The bride has such a lovely gait. وہ کس طرح ہوا ہے ان تینوں, اب یہ گھر میں جو 2 آنٹیں تھیں اور ایک نئی دلہن جو تھی, نئی بہو جو تھی, ان کے درمیان اب بات چیت ہوئی ہے. چونکہ جو نئی دلہن تھی, نئی جو چھوٹی سی بہو ان کی تھی, اس سے کچھ اس کا اچھا نہیں لگتا تھا اس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ لوگ جب بات کرتے تھے. The bride has, اب ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. The bride has such a lovely gait like that of a peacock dancing. تو mother and aunt well-meaning women who appreciated others and also condemned it. میری اب یہ کچھ کہہ رہی ہیں مدر اور میری آنٹ, انہوں نے کیا the bride has such a lovely gait. اس برائڈ کی, اس دلہن کی کتنی خوبصورت چال ہے. like that of a peacock dancing, جیسے مور ناچتا ہے. mother and aunt were well-meaning women who appreciate others. میری مدر اور میری آنٹ جو تھی, میری خالہ جو تھی, یہ اچھی ویل میننگ وومین, وہ اچھی عورتیں تھیں, اور جو اپریشیٹ جس کو کرنا چاہیے تھا اس کو وہ اپریشیٹ کرتی تھی, اس کی تعریفیں کرتی تھی. اینڈ آلسو کنڈیمنیٹ وائر کنڈیمنیشن واز کالڈ فار. اور جہاں پر نقطہ چینی ہونی چاہیے تھی وہاں وہ نقطہ چینی بھی کرتی تھی. بٹ مائی سسٹر ان لا, جو میری بھابھی تھی, واز ینگ اینڈ ڈڈ ناٹ لائک another being praised. مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ باقی لوگ اس نئی بہو کی تعریف کریں. پیکاک آر ڈارک بٹ شی از سو فیئر. پیکاک جو ہے, انہوں نے کہا کہ پیکاک کی چال, وہ پیکاک جیسے وہ ناچتی تھی, لیکن یہ بہو بیچ میں گھس گئی. اس نے کہا پیکاکس آر ڈارک بٹ شی از سو فیئر. پیکاک جو ہیں وہ ڈارک, وہ کالے ہوتے ہیں, بٹ جو یہ بہو ہے یہ تو گوری ہے. پریزنگ ہر لائک دس وڈ اماؤنٹ ٹو سے دیٹ سن از ڈانسنگ. ہم اس کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ she would amount to say that a sun is dancing. مور نہیں ہے جیسے sun یعنی سارس جیسے ناچ رہا ہے. cut to the quick. اور میری خالہ جو ہے اسے کچھ غصہ آ گیا ہے, کچھ جل بن کر اس نے واپس اسے جواب دیا. what do you lose if we called a peacock white. ہمیں کیا نقصان ہو جائے گا اگر ہم تھوڑی دیر کہیں گے کہ پیکاک ہی وائٹ ہے. دا سسٹر ان لا کیپٹ کوائٹ. جو سسٹر ان لا تھی, جو میری بھابھی تھی, وہ خاموش ہو گئی. either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. یا اس کے ذہن میں کچھ, یا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, یا either she could not find a suitable reply. اس کے یا تو اس کے ذہن میں کچھ اس کے خلاف کوئی صحیح جواب نہیں آیا, or she did not think it expedient to prolong the argument. یا اس کے ذہن میں ایسا کچھ الفاظ ہی نہیں آئے ہیں جو موقع اور محل کے مطابق وہ اس بحث کو آگے بڑھا سکتے. The following day the two women came to our house. Next day جو تھا, یہ دونوں عورتیں ہمارے گھر کے سامنے آ گئی. again and they are on their way to well. اور کنویں میں پہنچنے سے پہلے وہ ہمارے گھر آ گئے. and sat down to a little chat. ہمارے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئے اور کچھ باتوں کے لیے, کچھ بحث کے لیے. the women of our house acquired
इंक्वायर्ड फ्रॉम द डॉटर इन लॉ, हमारे घर की जो औरतें हैं वो अब इसको कुछ इंक्वायरी कर रही थी, उसे कुछ पूछ रही थी डॉटर इन लॉ अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर हाउस इन सारनीसार। ये वो इसे पूछ रही थी कि आपका घर सारनीसार में कहाँ है, इसके बारे में उसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर, मदर इन लॉ ने उसे, मेरी मदर इन लॉ उसकी सास, उस दुल्हन की सास ने अपनी उस बहू से कहा, यू सी द यंगर आंट इज कॉल्ड चाची, जो हमारी यंगर आंट है, जो हमारी छोटी चाची है, उससे आप चाची कहकर पुकारते हो, खाला जो छोटी है उसे चाची कहकर पुकार सकते हो। एंड द एल्डर आंट इज कॉल्ड ताई, जो ये हमारी बड़ी बहू है, बड़ी आंट है, उसको हम ताई कहते हैं। माई सन्स एड्रेस्ड देम लाइक दैट, मेरे जो बेटे हैं उनको इसी नाम से पुकारते हैं। यू शुड आल्सो डू लाइक वाइज, आपको भी वैसे ही उनको पुकारना चाहिए। एंड दिस इज बाबी, और ये जो है बाबी है, माई एल्डर सन्स वाइफ, मेरी जो बड़े बेटे की जो बहू है। हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर, मेरे हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन, उसका हस्बैंड और गुलाबदीन एक साथ स्कूल जाया करते थे। आई कॉल्ड हर बाय हर फर्स्ट नेम, मैं उसको पहले ही इस नाम से पुकारती हूँ, बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर बाबी, आप उसको बाबी कहकर पुकार सकते हो। शुक्रिया।